علیکم ناظرین، میرا نام عفت زبیری ہے اور میں آج آپ کو نماز تراویح کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے گناہ سب بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے رمضان کی راتوں میں قیام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور قیام کی ایک صورت تراویح کی نماز ہے۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھنی چاہیے۔ ایک بار قرآن پاک ختم کرنا سنت ہے۔ قرأت و ارکان کی ادائیگی میں جلدی کرنا مکروہ جانا جاتا ہے۔ تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نہ کوئی تراویح ہوتی ہے نہ کوئی اور نماز۔ رمضان میں وتر باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ بیٹھا رہے، جب امام رکوع کرے تو کھڑا ہو جائے، کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ رہا، تاں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح باجماعت کے لیے جمع فرمایا۔ پس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا رواج ہوا۔ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے ادا کرنا تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے شہر میں اکثر مقامات پہ جو لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں وہ 6 روزہ، 10 روزہ اور 20 روزہ بھی ہوتی ہیں، تو اس میں تیزی سے وہ لوگ قرآن شریف کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ مستحب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کے لیے جو میں نے بتایا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، اور اس کو تاکہ ہر لفظ جو ہے وہ واضح ہو، وہ افضل ہے۔ اس سلسلے میں سبین یوسف کا شکریہ ادا کروں گی، جن کے توسط سے میں آپ سے آج مخاطب ہوئی اور آپ کو یہ میں نے معلومات فراہم کی۔